آج ہماری لبرل خواتین بہت عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے، آزاد ہیں. 2% کی عزت نہیں ہوتی. دفتروں میں ہر آدمی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. شادی شدہ لڑکی اگر جاب بھی کرتی ہے، لوگوں کو پتا ہے یار یہ مسز فلاں ہے، اس کی عزت ہے، بشرطے کہ وہ مسٹر صحیح آدمی ہو. ایسا نہ ہوگا مسٹر ہی کوئی عجیب سی چیز ہے تو پھر تو مسز فلاں ہونا ہی ہے بن جاتا ہے. وہ کوئی جسٹیبل آدمی ہو، کچھ اس کے جوڑ کا ہو، عزت ہوتی ہے. شادی نہیں ہے تو تھوڑی کوئی عزت ہے. وہ ایک کراچی یونیورسٹی میں کوئی لبرل انٹی ہے، میرے بہت خلاف بولتی ہے، مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا، میرے بھی شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بہت پڑھتے ہیں نا. کراچی یونیورسٹی میں آپ بہت ساری انٹی ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان میں ایک انٹی ایسی ہیں، مجھے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے بتایا، میرا نام جب بھی آئے گا نا وہ فوراً منفی تبصرہ شروع کر دیتی ہیں. لبرل انٹی ہیں وہ کراچی یونیورسٹی کی. میرے شاگرد بھی، جامعہ کے شاگرد کراچی یونیورسٹی میں بھی بہت سارے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں استاد جی جب آپ کا نام آتا ہے وہ کہتی ہیں یہ کوئی بندہ ہے، یہ بیکورڈ قسم کا آدمی ہے، دقیانوس شادیوں کی ترغیب دے رہا ہے، بچے پیدا کرو، یہ کیا ہے، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے یہ. تو مجھے کل ایک طالب علم بتایا کہ وہ میری جو مس ہیں، ٹیچر ہیں، وہ بہت آپ کے خلاف ہیں اور وہ شادیوں وادیوں کے. میں نے کہا اپنی ٹیچر سے نا جا کے احترام سے کہنا ہے کہ مس آپ بھی شادی اب کر لیں. حقیقت بتا رہا ہوں، ہم آپ کو ٹیچنگ سے منع نہیں کر رہے، لیکن کائنڈلی آپ بھی مفتی صاحب کا بیان سنیں اور فوراً سے پہلے کسی بندے کی پہلی بیوی بن جائیں. پہلی والا نہیں مل رہا تو دوسری بن جائیں آپ، کیونکہ یہ جو آپ کے گریڈ ہے نا یونیورسٹی میں ابھی، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہے. نہ یونیورسٹی آپ کو پوچھے گی، نہ ملک آپ کو پوچھے گا، نہ قوم آپ کو پوچھے گی. بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے جو تنہائی میں زندگی گزارنی ہے نا، وہ ہمارے استاد جی نے کہا ہے وہ بھیانک آپ کا بڑھاپا ہمارے استاذ کو ابھی سے نظر آ رہا ہے. یقین نہ آئے تو ذرا لبرل انٹیوں کا سروے کر کے دیکھ لو، جنہوں نے جوانی ایجوکیشن اور جاب میں گزاری، نکاح کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، ان کا بڑھاپا اور کیسا، اور بڑھاپا کا مطلب 90 سال نہیں، 50 55 بس. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے کہا اپنی استانی صاحبہ کو احترام کے ساتھ کہہ نا اپنی ٹیچر کو کہ مس آپ بھی کبھی سنجیدگی سے مفتی صاحب کے بیانات سنیں اور کائنڈلی آپ کے اسٹیٹس کا، آپ کی پروفائل کا، آپ کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ نہیں مل رہا تو مفتی صاحب کا بیان سنیں، کسی پروفیسر سے دوسری بیوی بن جائیں آپ پروفیسر کی. سمجھتے ہو؟ وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹیچنگ چھوڑ دیں آپ، لیکن اس کو پہلے فوکس کریں، یہ ضرورت آپ کی زیادہ ہے. ورنہ آگے ریٹائرمنٹ کے بعد بہت بھیانک بڑھاپا ہے آپ کا. پھر یقین نہ آئے تو میں بہت ساری انٹیوں سے ان کی ملاقات کروا دوں گا کہ جنہوں نے ٹیچنگ کو اور جاب کو ترجیح دی، شادی کو ڈیلے کیا، جس کے بعد اب وہ ترس رہی ہیں، عذاب میں زندگی گزر رہی ہے ان کی. نیچر سے بغاوت مت کرو میرے بھائی. میں نے کہا نا ڈاکٹروں نے انڈے چھڑوا کے لائے کس پہ؟ ہمیں انڈوں پہ سیٹ کر دیا نا کہ انڈے کھاؤ. اب گایوں اور دمبوں کی چربی چھڑوا کے ڈالڈا پہ سیٹ کیا اور کچھ دنوں میں آ جائیں گے دوبارہ کس پہ؟ تو اسی طرح یہ جو فیملی پلاننگ کی باتیں کر رہے ہیں نا کہ عورت بچے پیدا کرنے سے کمزور ہوتی ہے، سب ڈرامے بازی ہے. یہ تو نیچر ہے عورت کی اولاد پیدا کرنا. کل انہوں نے اسی پر آنا ہے کہ عورت کی صحت کس میں ہے؟ نسل بڑھانے میں ہے. دیکھ لو اپنی نانیوں دادیوں کو 90 سال زندہ رہی تھیں، ان کو تو جانتی بھی نہیں تھی یہ حمل روکنا کیا ہوتا ہے. زیادہ اچھی لائف انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی، مینٹلی بھی زیادہ اچھی لائف گزاری ہے. تو وہ یونیورسٹی کی جو ٹیچر صاحبہ ہیں، میں نے اپنے شاگرد سے کہا ان سے کہنا کہ میں آپ کو بہت ساری لبرل انٹیوں سے ملوا سکتا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھو ان بیچاریوں کا حال کیا ہوتا. ہماری دادیاں نانیاں تو کچھ بھی نہیں آتا تھا ان کو، پڑھی لکھی نہیں تھی، کیسی بادشاہوں والی زندگی گزاری ہے بھائی. بہویں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، سب نے مل کے بڑھاپے میں خدمت کی ہے. عزت بھی ملی ہے. عزت عورت کو اپنے خاندان سے ملتی ہے، باہر سے نہیں ملتی. کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. میڈم صاحبہ کمپنی آپ کو جب تک عزت دے گی جب تک آپ کمپنی کے کام کی ہو. جب آپ کمپنی کے کام کی نہیں، وہ ہو سکتا ہے سال میں ایک آدھ دفعہ تقریب میں آپ کو ہار پھول بھیج کر دیے جائیں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. یہ جتنی سیلیبریٹیز ہیں نا جو مشہور جن کو بڑے بڑے ایوارڈ مل رہے ہوتے ہیں، ان کی عزت صرف اسی وقت ہوتی ہے جب ایوارڈ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد یہ ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ داماد ہیں، نہ بہویں ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ بہنیں ہیں، کوئی خاندان ہی نہیں ہے بیچاروں کا. 4 شادیاں کر لو، بڑھاپے میں عزت ملے گی تمہیں. جوانی میں تو پھڈے ہوں گے.
صحیح بتا رہا ہوں میں. جوانی میں تو حسد جیلسی سب کچھ ہوتا ہے نا, بیویاں لڑیں گی, تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہ کہیں گی اب کیا رہ گیا لڑنے کے لیے, اکلوتا میاں ہے ہمارا. آپ کو رینٹ بندہ نہیں لینا پڑے گا, کرائے پہ جاپانیوں کی طرح تنہائی دور کرنے کے لیے بندہ بلانے کی ضرورت, بولو نا, نہیں ہے. بچے ہوں گے آپ کے یار, کتنے ہی نالائق بھی پیدا ہو گئے, ایک آدھ تو کام کا نکلے گا نا. اول تو انشاءاللہ سارے کام کے نکلیں گے, لیکن فرض کر لو یار اگر 2 بچے ہوئے وہی بگڑ گئے, اسپیئر میں کچھ بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت ہے اتنے ہوں کہ 2-4 بگڑ جائیں تو برداشت کر لو کہ یار باقی ٹھیک ہے, ایک کیا نکلا. اب ہمارے بچوں میں ایک بچہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا کمبخت, برداشت ہو رہا ہے ہم سے کہ چلو یار اس کو پنچر کی دکان کھلوا دیں گے ہم, باقی تو پڑھ رہے ہیں نا الحمدللہ. اگر میرا وہ ایک اکلوتا ہی ہوتا میں تو کہتا طارق صاحب تم تو گئے بیٹا, ایک ہی نکلا وہ بھی کسی کام کا نہیں. حالانکہ کام کا ہے الحمدللہ, یہ نہیں کہہ رہا کام کا نہیں, پڑھائی میں دماغ نہیں چل رہا اس کا. تو ہر آدمی کو اللہ نے ہر صلاحیت تھوڑی دی ہے. سارے ہی پڑھاکو ہوں تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے, سارے انجینئر بن جائیں گے, تم نیچے کام کرنے والے لوگ کہاں سے لے کر آؤ گے. اور بعض دفعہ ایک بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہوتا, وہ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا, وہ ایکسٹرا آرڈینری ذہین ہوتا ہے. وہ میں اگر اسکول میں پڑھائی میں چلتا تو آج میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. ہمارا تو دل لگتا ہی, ہم تو شرارتوں میں آگے تھے بہت. ایک ایج کے بعد پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا, پھر دماغ لگ گیا ہمارا. تو آپ کو تھوڑی پتا ہے اللہ آپ کے بچے کو کیا بنانا چاہتا ہے بھائی. اللہ آپ کے بچے کو کچھ اور بنانا چاہتا ہے. میرے جتنے کزن جو پڑھاکو تھے کسی کام کے نہیں ہیں, معذرت کے ساتھ میرے کوئی کزن اگر بیان سن رہے ہوں, زیادہ تر وہی کام کے ہیں جو پڑھاکو نہیں تھے. وہ کمپیوٹر پہ ٹھک 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 بیٹھے, پتہ نہیں کیا کیا بن گیا یار, کمپیوٹر بھی سیکھ کے نا امریکہ کی کمپنیوں سے آرڈر پکڑنے شروع کر دیے انہوں نے. اور ایک بیٹھا ہوا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے, از کالڈ نیوٹنز لا. آدھا قانون یاد ہے اس کو, شروع کا یاد نہیں ہے, لیکن پڑھائی کی ویلیو ہے. اب میرے بیان سن کے بعض بچے اور شرارتی ہو جاتے ہیں, پڑھیں گے تو کچھ آگے چلیں گے نا, لیکن ٹینشن لینے کا نہیں. ہمارا ایک بچہ نہیں پڑھ رہا, ٹینشن نہیں لیتا, میں دیتا ہوں اس کو, تھوڑے بہت تانے وانے دے دیتا ہوں,